بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ معہد الحافظات درجہ ثانیہ خاصہ ثانویہ سال دوم کی طالبات آسان اصول فقہ کی کتاب صفحہ نمبر 5 فصل اول کی طرف توجہ فرمائیں۔ نظم کی تقسیم۔ قرآن کریم نظم الفاظ اور معنی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ نظم سے مراد الفاظ ہیں کہ جہاں پر بھی اکثر کتابوں میں نظم کا لفظ آتا ہے تو نظم سے مراد الفاظ ہی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، نہ صرف معنی کا، بلکہ قرآن کریم نظم الفاظ اور معنی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کتاب میں لکھتے ہیں صرف معنی پر قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، اور صرف معنی سے نماز بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ کا صرف معنی پڑھنا شروع کر دے، مثلا الحمدللہ کا ترجمہ کرے، تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے، عام مہربان خاص یا رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس طرح کوئی ترجمہ پڑھے گا تو اس کو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور نہ اس سے نماز جائز ہوگی۔ نماز کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے۔ نظم قرآن سے ہی معانی سمجھ میں آتے ہیں۔ نظم کا تعلق، دیکھیں کتاب کی طرف، نظم کا تعلق معانی سے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوا، کوئی لفظ جو ہے کسی معنی کے لیے مقرر کیا جائے، وضع کرنے کا معنی مقرر کرنا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہے۔ دیکھو لفظ کا وضع اور استعمال کا مثال طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلا کہتے ہیں کہ لفظ اسد ہیں، ابھی لفظ اسد کا وضع شیر کے لیے ہوا ہے، جو جانور ہے، حیوان ہے، شیر، اس کے لیے اسد۔ لیکن کبھی کبھی لفظ اسد وضع تو ایک معنی کے لیے شیر کے، لیکن استعمال ہوتے دوسرے معنی میں۔ مثلا رجل شجاع، جو بہادر انسان ہو، اس کو بھی اسد شیر کہا جاتا ہے، تو یہ استعمال کے اعتبار ہے۔ یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہے، یہ لفظ اپنے معنی کو وضاحت کے ساتھ بتلا رہے وغیرہ۔ دیکھیں کتاب کو، اس لیے نظم کے معانی کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے نظم کی متعدد اقسام بن جاتی ہے۔ نظم کے معانی کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے نظم کی متعدد اقسام بن جاتی ہیں۔ پھر ان اقسام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ان اقسام کی بھی اپنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے مختلف نام ہیں۔ یہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ کتاب، کہ نظم کے معانی کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی پھر کتنے اقسام ہیں، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس لیے نظم قرآن کے بھی مختلف نام ہیں۔ آگے دیکھیے تقسیم اول، اقسام نظم۔ ابھی آپ کو اجمالی طور پر مختصر خلاصہ بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ مصنف رحمہ اللہ۔ دیکھو کہتے ہیں کہ تقسیم اول اقسام نظم۔ نظم کی اولاً 4 قسمیں ہیں۔ یہ 4 قسمیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ کون کون سی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا۔ آگے پھر دوسری، تیسری، چوتھی قسم بھی آ رہی ہے، لیکن صرف وضع کا تھوڑا سا مطلب آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو کتاب کو، وضع کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے اس طرح مقرر و خاص کر دینا کہ جب وہ لفظ بولا جائے
تو اس سے وہ معنی سمجھ میں آ جائیں. جیسے لفظ زید ایک خاص ذات انسان کے لیے مقرر کیا جائے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتے ہے اس کا نام زید رکھا گیا تو یہ اس کے لیے مقرر کیا گیا. تو جب زید بولا جائے گا اور وہ شخص سمجھ میں آئے گا. دوسری قسم لفظ کا اپنا معنی بتلانے میں ظاہر ہونا یا خفی ہونا ہے. کسی لفظ کا معنی ظاہر ہے، واضح ہے وضاحت کے ساتھ، یا خفی ہے پوشیدہ ہے. لفظ کا معنی تو ہے لیکن پوشیدہ ہے یا واضح ہے. تیسری قسم لفظ کا کسی معنی میں مستعمل ہونا. چوتھی قسم لفظ سے کسی حکم کا ثابت ہونا. یہ 4 تقسیمات ہیں. ان 4 تقسیمات جو اقسام پر ان کی قسمیں ہیں. لفظ کے اعتبار وضع کی اپنی قسمیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول. اسی طرح جو ہیں لفظ کے اعتبار استعمال کی اپنی قسمیں ہیں، باعتبار وضاحت اور خفی ہونے کی اپنی قسمیں ہیں. یہ اس طرح کسی لفظ سے کسی حکم کا ثابت ہونا، اس کی اپنی قسمیں ہیں. دیکھیں آگے کتاب میں جو صفحہ نمبر 6 ہے، دوسرا باب، قسم اول. یہ قسم اول نظم کی قسم اول لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے ہے. لفظ کی معنی کے لیے وضع مختلف طور پر ہے، اس لیے قسم اول کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بتایا قسم اول کی 4 قسمیں، خاص، عام، مشترک، مؤول. آگے فصل اول تعریفات کے بیان میں آپ کو آگے خاص کی تعریفات اور اس کی تفصیلی وضاحت انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں. یہ آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے.